فوج کو بدنام کرنے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال تک سخت سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ ترمیمی بل میں کہا گیا کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ خلاف ورزی پر 2 سال تک سزا ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر میاں رضا ربانی نے اندھی قانون سازی کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ رضا ربانی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج جس انداز سے بلز پاس ہوئے ہیں یہ ایک سیاہ دن ہے۔ HEC سے متعلق بل غیر قانونی ہے۔ اس کا مقصد 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے۔ اس بل کو CCI سے منظور ہونا چاہیے تھا۔ آج انتہائی اہم بلز ایجنڈے میں ہیں۔ یہ بلز ہمیں آج ہی ملے ہیں۔ خواجہ آصف نے PTI خواتین کے بارے میں ریمارکس پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی تضحیک آمیز گفتگو نہیں کی، صرف خواتین کو نہیں مردوں کو بھی کہا تھا۔ میری معذرت بنتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز اور فریال تالپور کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال ہوئے۔ ان کی جماعت کا لیڈر خواتین کے خلاف بات کرتا رہا۔ یہ اپنے لیڈر کی زبان کی مذمت کیوں نہیں کرتی؟ میری تربیت نواز شریف نے کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات پارلیمنٹ لاجز میں رات گئے ہوئے۔ دونوں بڑی جماعتوں نے سیاسی شخصیت کو ہی نگراں وزیر اعظم بنانے پر اتفاق کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے 3 اور نون لیگ نے 4 نام پیش کیے۔ دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اپنے قیادت سے رابطہ کیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف کو تمام نام بھجوا دیے گئے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق آصف زرداری اور نواز شریف کی دبئی میں طویل ملاقات ہوئی۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ الیکشن مقررہ وقت پر کرانے اور نگراں وزیر اعظم سیاست دان ہونے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں چیئرمین PTI کی اپیلوں پر سماعت سپریم کورٹ کے احکامات آنے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کر لیتے ہیں، آرڈر کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج نے توشہ خانہ کیس میں 31 جولائی کا عمران خان کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کی کمٹمنٹ مانگ لی۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ چیئرمین PTI کے وکیل نے اپنے موکل سے ہدایات لینے کے لیے وقت طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں، اتنی بھی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ PTI وکیل گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ کبھی ذاتی حیثیت میں سماعت ملتوی کرنے کی استدعا نہیں کی، آج پہلی بار کر رہا ہوں۔ جج نے مزید کہا کہ آخری بار جب چیئرمین PTI پیش ہوئے تو اچھی یادیں چھوڑ کر گئے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان پر پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے رد عمل میں کہا کہ جارحیت کی صورت میں بھارتی قیادت کو یاد دلایا جاتا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اپنے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع نے ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی فوج ضرورت پڑنے پر لائن آف کنٹرول کو عبور کر سکتی ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بھارت جانے والی خاتون سیما حیدر پر پاکستان کو ابھی تک قونصلر رسائی نہیں دی گئی۔ نیب کا PTI کے صدر اور بیٹے کے خلاف گھیرا تنگ۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے اثاثوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نوٹس کے مطابق نیب نے پرویز الہی، مونس الہی اور ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں، گاڑیوں سمیت تمام اثاثوں کی تفصیلات مانگی ہیں۔ نیب نے مونس الہی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری بھی شروع کر دی۔ نیب کی جانب سے ڈپٹی کمشنرز اور ایکسائز آفیسرز کو خط میں پرویز الہی، ان کی اہلیہ، 2 بیٹوں، بیٹی اور بہوؤں کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ ڈالر سستا ہونے کے بعد پھر مہنگا۔ انٹر بینک میں 64 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 286 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 28 پیسے کی کمی آئی تھی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 20 ماہ کی بلند ترین سطح پر۔ 100 انڈیکس میں 580 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 47,262 پوائنٹس پر موجود۔ ملک میں ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں مزید 3.73% اضافہ ہو گیا۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 29.21% تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے دوران چکن، چینی، انڈے، ٹماٹر، مرچ، لہسن، آلو، پیاز اور گڑ مہنگا ہو گیا۔ بجلی اور LPG کے ریٹ بھی بڑھ گئے۔
اور کولمبو ٹیسٹ میں قومی ٹیم کی گرفت مزید مضبوط ہونے لگی۔ سری لنکا کی دوسری اننگز میں 140 رنز پر ہی آدھی بیٹنگ لائن پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان نے آج دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز کے آغاز پر 576 رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر کے 410 رنز کی سبقت حاصل کی تھی۔ سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 166 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔